السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ میں نے جب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا اور وضو کا طریقہ بتایا۔ آج ہم نیت پر بات کریں گے کہ ہمیں نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلسل اگر تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہے تو ایک وقت آئے گا، تقریباً مہینے اور 1.5 مہینے میں ہم پوری نماز اپنی مکمل کر لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا روزانہ سیکھنا بھی آسان ہے اور اس چیز سے آدمی اکتاتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ 5 آیت پڑھے یا تھوڑا سا قرآن پڑھے اور وہ روزانہ مسلسل پڑھتا رہے تو یہ عمل اس کا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ یہ عمل اللہ کا پسندیدہ ہے۔ مسلسل لگے رہنے کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ دے اور پھر مہینے کے لیے وہ غائب ہو جائے تو نہ تو اس کا یہ عمل قابل قبول ہے اور نہ ہی اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے اور نہ ہی اس سے اسے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے تو تقریباً مہینے اور 1.5 مہینے میں ہماری نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور ہم سیکھ بھی جائیں گے اور اس سے ہم اکتائے گی بھی نہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے نماز کی نیت کے متعلق سیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ جب کوئی ہمارا بھائی یا ہماری بہن نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب کوئی ہمارا بھائی مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے سب سے پہلے نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت جب ہم گھر سے چلتے ہیں نماز کی نیت کر کے میں فلاں وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور فلاں وقت کی مجھے نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، تو ہماری گھر سے ہی نیت ہو گئی اور ہم مسجد آئے اور آ کر کے ہم نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں۔ اب آ کر کے ہم اللہ اکبر کہہ کر کے اگر ہم نے نیت باندھ لی تو ہماری نماز کی نیت ہو گئی۔ اسی چیز کا نام نیت ہے۔ زبان سے اظہار کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ زبان سے اظہار کرنا یہ افضل ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، اگر کوئی بھائی ہمارا مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور امام صاحب رکوع میں ہے، پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، اور جب تک وہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض، اس طریقے سے نیت کرے گا اس کی وہ رکعت ہی نکل جائے گی۔ تو زبان سے اظہار کرنا یہ افضل ہے اور نیت دل میں کرنا یہ بہتر ہے۔ نیت دل سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بھائی ہمارا گھر سے یہ ارادہ کر کے چلا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور اس نے گھر سے ارادہ کر لیا تو اس کی نیت گھر سے ہی نماز کی ہو گئی ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، ہمیں نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ہمیں نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہم نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کی 2 فرضوں کی ہم نیت کر رہے ہیں، ہمیں نیت اس طریقے سے کرنی ہے: 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، وقت فجر کا اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نیت باندھ لیں، یہ نیت ہے۔ اور اگر ہم اسی چیز کو آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے اگر ہم نیت باندھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ ہم انہی الفاظ کو آگے پیچھے کر کے نیت باندھ سکتے، ہماری نیت ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم سنتوں کی نیت اس طریقے سے کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر کا، اللہ اکبر، اس طریقے سے ہمیں سنت کی نیت کرنی ہے۔ اور عام طور سے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی جو غلطی کرتے ہیں سنتوں کی نیتوں میں، وہ غلطی یہ ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر کا، اللہ اکبر، اس طریقے سے ہم جب نیت کرتے ہیں تو یہ غلطی ہے۔ دوستو اور عزیزو، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سنت رسول اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، واسطے اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم سنتوں میں غلطی نہ کریں، ہم سنتوں کی نیت اس طریقے سے کریں: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر کا، اللہ اکبر۔ تو ہم نیت اس طریقے سے کریں گے، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے اور وہ سیکھتے رہے۔ اللہ تعالی
زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔